السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر خوش آمدید۔ اردو ناول شیطان قسط نمبر 5۔ امی امی نہیں، امی ایسا مت کریں، امی کیسے؟ امی میری بات مانیں۔ سدرا آنکھیں بند کیے لیٹی تھی کہ اس کے کانوں میں سراج کی آواز پڑی۔ اس نے آنکھیں کھول کر سراج کی طرف دیکھا تو وہ سو رہا تھا اور نیند میں کچھ بڑبڑا رہا تھا جس کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی تھی سدرا۔ وہ پریشانی کے عالم میں جلدی سے اٹھ کے بیڈ کے قریب آئی۔ سراج نیند میں بے حد بے چین ہو رہا تھا۔ وہ پسینے میں پوری طرح بھیگا ہوا تھا اور مسلسل کچھ بولے جا رہا تھا جس کو سدرا سمجھنے سے قاصر تھی۔ پہلے تو اس نے سراج کو جگانا چاہا، مگر پھر سراج کے غصے ہو جانے کے خیال سے اس کو جگانے کا ارادہ ترک کرتی ہوئی وہ اس کے سہانے بیٹھ گئی اور اس کے بالوں میں اپنی مخملی انگلیاں بڑے نرمی اور محبت سے پھیرنے لگی۔ سراج بہت بے چین تھا۔ اس کا چہرہ اس پل بالکل سرخ ہو رہا تھا، مگر اب وہ دھیرے دھیرے پرسکون ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر سدرا نے سکھ کا سانس لیا اور کافی دیر تک اس کے بال پیار سے سلاتی رہی۔ جب وہ مکمل طور پر پرسکون ہو گیا، رات بہت ہو چکی تھی، سدرا وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سدرا کی آنکھ صبح فجر کی اذان پر کھلی۔ سب سے پہلے اس نے سراج پر نظر ڈالی جو بالکل پرسکون سو رہا تھا۔ سراج کو سوتا دیکھ کر سدرا کو اس پر بے حد پیار آنے لگا اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ سدرا نے ذرا جھک کر سراج کے دائیں گال پر پیار کیا اور پھر بائیں گال بھی چوم لیا۔ سدرا کا دل اس کے چہرے سے نظریں ہٹانے کو بالکل نہ چاہ رہا تھا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اسی پل میں صدیاں بیت جائیں، اور اب سدرا نے بے حد پیار سے اس کی ٹھوڑی کو بھی چوما اور پھر سراج کا کمل درست کرتی ہوئی وہ وضو کرنے واش روم کی طرف چل دی۔ نماز ادا کرنے اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد وہ کمرے سے باہر لان میں آ گئی۔ صبح صبح سرسبز پودوں کے بیچ بیٹھنا اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر لان میں بیٹھنے کے بعد وہ بورچی خانے کی طرف چل دی۔ یہاں ملازمہ پہلے سے موجود تھی۔ السلام علیکم رضیہ باجی، سدرا نے خوش دلی سے اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام میڈم، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ مجھے بتا دیتی، میں لے آتی۔ ارے نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ بتائیں یہ آپ کیا کر رہی ہیں اس وقت؟ رضیہ بولی، میں صاحب کے لیے بلیک کافی بنا رہی ہوں۔ اٹھتے ہی بلیک کافی مانگتے ہیں اور اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو گئی تو بس پھر کسی کی خیر نہیں۔ ہا 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 ہا، سدرا زور سے ہنسی۔ بہت غصہ کرتے ہیں نا آپ کے صاحب؟ سدرا شوخی سے بولی۔ بہت میڈم، بہت زیادہ۔ صاحب تھوڑے عجیب ہیں، خیال بھی بہت رکھتے ہیں اور ڈانٹتے بھی بہت ہیں۔ ملازمہ کی بات پر سدرا چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ لیے ہوئے کہیں کھو سی گئی۔ اچھا رضیہ باجی، آپ جائیں، میں خود بنا لوں گی ان کے لیے کافی۔ سدرا کی بات پر ملازمہ نے حیران ہو کر سدرا کی طرف دیکھا اور سدرا سمجھ نہ پائی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ سدرا کافی ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ سراج تولیے سے اپنے بال پونچھتے ہوئے واش روم سے باہر نکل رہا تھا۔ سراج، آپ کی کافی یہ رکھ دی ہے، سدرا کافی میز پر رکھتے ہوئے بولی۔ جبکہ سراج نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ سدرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے عجیب سے نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر دھیرے دھیرے سے چلتا ہوا سدرا کے نزدیک آنے لگا۔ سدرا کے قدم خود پیچھے کی طرف اٹھنے لگے اور بالآخر وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ سراج اپنا ایک ہاتھ اس کے گرد دیوار سے ٹکاتے ہوئے کھڑا ہوا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے کافی سے بھرا کپ اٹھا لیا اور وہ کپ اوپر کو اٹھاتا ہوا سدرے کے چہرے کے بالکل سامنے لے آیا۔ پھر کپ کو چھوڑ دیا جو زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سدرا بری طرح سہم گئی تھی۔ رضیہ! اب سراج نے غصے سے رضیہ کو پکارا۔ جی صاحب۔ کچھ ہی دیر میں رضیہ دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی۔ کافی بنا کر لاؤ میرے لیے۔ جی صاحب، ابھی لائی۔ ملازمہ کمرے سے جا چکی تھی اور سراج بنا سدرا کی طرف دیکھے نہایت اطمینان سے تیار ہونے میں مصروف ہو گیا۔ جبکہ سراج کا رویہ دیکھ کر
सिद्रा की आंखों में आंसू आ गए थे। दोपहर के 2 बज रहे थे। सिद्रा टीवी लॉन्च में बैठी थी। इसका दिल बेहद उदास हो रहा था। इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो टीवी बंद करती बाहर लॉन की तरफ चली गई। इसको फूल पौधों से बहुत लगाव था। वो लॉन में मौजूद कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गई। वहाँ एक उम्र रसीद माली पौधों को पानी देने में मसरूफ था। सिद्रा को इस ज़ईफ बंदे पर बहुत रहम आया। पता नहीं इनकी कौन सी मजबूरी है जो इस उम्र में भी काम कर रहे हैं। वो दिल ही दिल में सोच रही थी। फिर उठकर उन बुजुर्गों के पास चली गई। बाबा जी, वो बोली, जिसके जवाब में उन्होंने मुड़कर सिद्रा की तरफ देखा और बोले, जी बेटा। बाबा जी, आप रहने दें, लाएं, आज पौधों को पानी मैं देती हूँ। अरे नहीं बेटी, मैं यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में पड़ा पड़ा बोर हो गया था, तो सोचा पौधों को ही पानी दे दूँ। मैं कर लूँगा, आप बैठ जाएं, आराम करें। वो शफकत बड़े अंदाज से बोले। आप सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं बाबा? वैसे आप काम क्या करते हैं? हाँ बेटा, पिछले 25 सालों से मैं यही रह रहा हूँ। मेरा काम घर का सौदा सल्फ लाने का था, मगर तो बस अब आराम ही करता हूँ। अच्छा जी बेटी, मगर आप कौन हैं? सराज साहब की कोई मेहमान है क्या आप? नहीं बाबा, मैं तो उनकी बीवी हूँ, सिद्रा बोली, और इसके चेहरे पर एक चमक आ गई। मगर सिद्रा की बात सुनते ही इन बुजुर्गों के चेहरे का रंग यकदम बदल गया और चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गायब हो गई। इस बात को सिद्रा ने महसूस किया था। क्यों, क्या हुआ बाबा? वो फिक्रमंदी से बोली। नहीं, कुछ नहीं। ये बोलकर वो बुजुर्ग सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ गए। सिद्रा को अजीब तो लगा, मगर नज़रअंदाज करती हुई वो भी अंदर को चल दी। सिद्रा डाइनिंग टेबल पर सर रख के सराज का इंतजार कर रही थी। आज इसने रजिया से पूछकर सराज की पसंद का खाना बहुत ही मेहनत और प्यार से बनाया था। अब तो खाना ठंडा भी हो चुका था। वो पूरे 2 घंटे से सराज की मुंतजिर थी। अब इसकी भूख भी मरने लगी थी। इसने एक निगाह सामने लगी घड़ी पर डाली तो वो 12 बजा रही थी। सिद्रा खाना उठाकर बावर्ची खाने में रखने की गरज से अभी उठी ही थी कि दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। वो खुश हो गई। इससे पहले कि कोई और मुलाजमा दरवाज़ा खोलती, सिद्रा खुद जल्दी से भागकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने सराज खड़ा था और इसके साथ कोई लड़की भी थी जिसने जीन्स और शर्ट पहन रखी थी। पैरों में ऊंची एड़ी वाली सैंडल, बाल रंगे हुए, होंठों पर गहरी सुर्खी। सराज के साथ किसी लड़की को देखकर सिद्रा दंग रह गई थी। वो लड़की खासा खूबसूरत थी। सराज सिद्रा को नज़रअंदाज करता हुआ अंदर आने लगा। साथ ही वो लड़की भी अंदर आ गई। अब वो दोनों सोफे पर जा बैठे। सिद्रा भी दरवाज़ा बंद करने के बाद वहाँ आ गई। सिद्रा को यूं महसूस हुआ जैसे इस लड़की को इसने पहले भी कहीं देखा है। सराज को ये कौन है? सिद्रा बोली। तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखो तुम। सराज बोला। ओह वाओ, सच एब्सोल्युटली हाउस, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस सराज। वो लड़की खुशी से चमकती हुई गोल आंखें घुमाते हुए बोली। सराज भी अब सोफे से उठकर खड़ा हुआ था। जस्ट लाइक यू, सराज ने इसको किस करके अपने बाहों में लेते हुए बोला। ये देखकर सिद्रा को एक जोरदार धचका लगा। इससे यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सराज, कौन है ये लड़की? वो रो देने वाले अंदाज में बोली, और सराज इसको नज़रअंदाज करता हुआ इस हसीनों की जुल्फों से खेलने में मगन था। अब तो सिद्रा की हद होने लगी थी। इसका दिल बुरी तरह से दुख रहा था। सराज, माई हैंडसम तारा, लव यू। वो भी सराज के बालों में हाथ फेरती हुई बोली। ओह रियली? सराज अब बड़े प्यार से इसके हाथों को चूमते हुए बोला। यस, लव यू टू माई स्वीट हार्ट। ये बोलते हुए सराज ने इसको अपनी गोद में उठा लिया और सामने वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। सिद्रा की आंखों से आंसू शिद्दत से जारी थे। वो इन दिनों को कमरे की तरफ जाता देखती रही और उनके अंदर चले जाने के बाद काफ़ी देर वहीं इसी तरह खड़ी रही। इसका दिमाग सुन्न हो रहा था और वो
بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ سدرا کمرے میں آ کر کمرے کے دروازے سے ٹیک لگا کر زوروں کتار رونے لگی۔ اب وہ وہیں نیچے ہی بیٹھ گئی۔ کتنی ہی دیر وہ ایسے ہی بھلک بھلک کر روتی رہی۔ میں کتنی ترس رہی ہوں سراج کے منہ سے دو پیار بھرے الفاظ سننے کو، اور وہ اس لڑکی کو کتنی آسانی سے یہ سب سنانے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ سدرا خود سے ہی مخاطب تھی۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ اب وہ اٹھی اور سامنے دیوار پر لگی سراج کی بڑی سی تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیوں سراج، کیوں ایسا کرتے ہیں آپ میرے ساتھ، جبکہ میں تو آپ سے سچا پیار کرتی ہوں۔ میں بات نہیں کروں گی اب آپ سے۔ ہاں، بہت گندے ہیں آپ۔ سدرا اپنا ایک ہاتھ تصویر میں موجود سراج کے چہرے پر رکھتے ہوئے معصومیت سے بولی، مگر واقعی آپ کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ آپ تو بس… یہ بولتے بولتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور تصویر کے سہارے نیچے بیٹھتی گئی۔ پھر وہیں فرش پر ہی لیٹ گئی اور اس طرح نہ جانے کتنی ہی دیر سسکتی رہی۔ جب وہ اس کمرے میں ہونے والے مناظر کا سوچتی تو اس کا دل تو کیا روح تک جلنے لگتی۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ سدرا کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھی اور ان پر سوجن بھی ہو گئی تھی رونے کی وجہ سے۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اس وقت۔ آج کی ہونے والی بات سے اس کے دل پر بہت بڑی اور گہری چوٹ لگی تھی، جس وجہ سے وہ بخار میں تپنے لگی۔ مگر وہ اٹھی، وضو کر کے تہجد ادا کرنے لگی۔ اس نے رب کے حضور سراج کے خلاف سارے شکوے کیے اور اپنے اللہ کو اپنی سارے دکھ سنائے۔ اب اس کو اپنا دل کچھ ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ پوری رات وہ آگ میں جلی تھی۔ اب اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نے ذرا کام کیا تو اس کو یاد آ گیا کہ اس لڑکی کو اس نے کہاں دیکھا تھا۔ دراصل وہ معروف اداکارہ و ماڈل تارا جمیل تھی اور سدرا نے اس کا چہرہ اکثر ڈراموں میں دیکھا تھا۔ سراج، تارا اٹھ کر بیٹھی ہوئی بیڈ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو۔ سراج جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، جو امریکہ کے ایک مشہور برانڈ کی سگریٹ تھی۔ جانتے ہو آج میں کتنی خوش ہوں، کیونکہ اتنے انتظار کے بعد بالآخر آج تم مجھے مل ہی گئے۔ آئی ایم سو گلاڈ۔ وہ سراج کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے بولی، مگر سراج کے چہرے پر ایک ذومعنی مسکراہٹ تھی۔ اچھا، تم کتنی خوش ہو؟ بہت، بہت زیادہ۔ آئی تھنک ہمیں اب جلد سے جلد شادی کر لینی چاہیے۔ تم کیا کہتے ہو سراج اس بارے میں؟ وہ ایک ادا سے بولی۔ اس کی بات پر سراج ایک زوردار کہکا لگا کر ہنسا اور ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کرتا ہوا بیڈ پر سے اٹھ کر کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے ملک کے بڑے بزنس مین کی لسٹ میں تیسرا رینک تھا اس کا۔ میرا تو تمہیں خوشی ہونی تھی مجھے پا کر۔ وہ اپنے منہ سے دھواں پھونکتا ہوا ایک طنزیہ بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ سراج کی بات پر تارا جمیل کے چہرے کا رنگ عجیب سا ہو گیا، ایسے جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اف جانو، تم بھی نا کچھ بھی بولتے ہو، تارا بولی۔ چلو اب اٹھو اور اپنے گھر جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، سراج لاپرواہی سے بولا۔ سراج، اٹ از ٹو مچ۔ ہاں، کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ وہ خفا ہوتے ہوئے بولی۔ یہی کہ تم جیسی گھٹیا اور بے حیا عورتوں کی اوقات بس ایک رات تک کے لیے ہی ساتھ رہنے کی ہوتی ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم جیسی عورت کو اپنی بیوی بناؤں گا؟ اور ہاں، جانے کے لیے کہا ہے تم سے میں نے، جب ایک دفعہ تم کوئی بات کہہ دی تو مان لو۔ مجھے اپنی بات کا انکار پسند نہیں، مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت بھی نہیں ہے، سراج ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ تم نے میرا جسم پانے کے لیے میرے فکر کے ساتھ کھیلا مسٹر سراج علی، وہ چیخی، آواز نیچی۔ مجھے میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں، اور تم خود میرے پیچھے آئی تھی، نہ کہ میں تمہارے پیچھے، سمجھی؟ جب تارا کو اپنا پلان چوپٹ ہوتا دکھائی دیا تو وہ غصے سے بے قابو ہونے لگی اور اس نے ایک زوردار تھپڑ سراج کے منہ پر جھڑ دیا۔
یو باسٹرڈ، بغیرت، گھٹیا انسان، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ ناظرین، اس ناول کی اگلی قسط سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔